حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ مکہ مکرمہ میں اپنے والدین کے انتہائی لاڈلے بیٹے تھے، یعنی ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یہ فکر ہوتی تھی، عمومی طور پر دیکھا جائے تو جتنی بھی مائیں ہیں وہ اپنے بچے کو صاف ستھرا رکھنے میں، بچے کا خیال رکھنے میں انتہائی دلچسپ اور انتہائی آگے ہوتی ہیں ہر اعتبار سے، باقی کاموں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اولاد کے ساتھ لگن زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی یہ لگن رہتی تھی کہ ان کا بچہ سب سے اچھا کپڑا پہنے، یعنی مکہ مکرمہ میں تمام بچوں میں سب سے عمدہ لباس میرے بچے کا ہو اور سب سے زیادہ مہکنے والی خوشبو یہ میرا بیٹا ہے۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ناز و نعمت میں یہ پلے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مکہ مکرمہ میں انتہائی لمبے بالوں والا اور انتہائی ناز و نعم میں پلنے والا، یعنی عمدہ کپڑوں والا اور اچھی خوشبو والا نوجوانوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا، یعنی ایسی ان کی یہ چال چلن تھی اور ایسے ناز و نعم میں پلے تھے۔ تو جب اسلام لے آئے تو شروع میں تو اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا، چونکہ اس وقت کا دور یہی تھا، تو شروع میں اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا۔ پھر ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو ایک صاحب نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اور نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھ لیا تو انہوں نے اہل محلہ کو اور ان کے قبیلے کو بتا دیا کہ حضرت مصعب جو ہیں یہ بھی دین اسلام اختیار کر چکے ہیں۔ تو چونکہ شروع میں تکالیف کا دور تھا تو اس وقت ان کے گھر والوں نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کو قید میں ڈال دیا، ان کو قید کر دیا۔ جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کو قید میں ڈالا تو بعد میں جب ایک موقع آیا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے موقع پاتے ہوئے کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں سے جو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے، اس سے پہلے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف بھی 2 ہجرتیں کی ہیں، تو ان میں سے جب حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر کے جا رہے تھے تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیڑیوں سے قید سے چھپ کر نکلے، اور جو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجرین سے ان کے ساتھ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے حبشہ کی ہجرت فرمائی، اور پھر حبشہ کی ہجرت جب فرمائی تو چند عرصہ وہاں رہ کر واپس پھر مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب مدینہ طیبہ کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بیعت اولا یعنی پہلی بیعت، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو بطور امام بنا کر اور بطور ان کے دینی امور کو دینی تعلیم سکھانے والا بنا کر ان کو ان کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ تو یہ مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے خوب محنت کی، اور ادھر محنت کر کے مختلف لوگوں کے دروازے پر جا کر دین کی دعوت دے کر، دین کی دعوت پھیلا کر انہوں نے ایسی محنت کی کہ جب اگلے سال، یعنی دیکھیں ابھی بالکل دین اسلام نیا ہے، یعنی ابھی مدینہ طیبہ میں دین اسلام پہنچانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہیں، تو وہاں ابھی نیا اسلام گیا ہے، یہ لے کر گئے ہیں۔ تو اگلے سال جب وہی مدینہ کے لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی، دوسری بیعت، تو اس وقت 70 افراد وہ تھے جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے، اور اگلی دفعہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی تھی۔ تو ایسی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر محنت کی۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود مکہ مکرمہ میں ابھی ہجرت نہیں فرمائی، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں بھیجا۔ پھر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ بعد میں ایک سفر میں واپس آئے، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا سفر تھا، اس ہجرت کے سفر کے چند دن پہلے 10-12 دن پہلے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ پھر مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں تو انتہائی ناز و نعم میں پلے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں کہ سامنے سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ گزرے، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے دیکھے اور چمڑے کے پیوند لگے ہوئے دیکھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. یعنی آپ علیہ السلام نے ایک طرف حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندگی دیکھی اور دوسری طرف حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بچپنا اور وہ ناز و نعم میں پلنے کا احساس کیا. تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ایسی یعنی اپنا سب کچھ جو تھا ناز و نعم میں، ہر طرح کی چیزیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی دقت نہیں تھی، ہر طرح کی چیزیں موجود تھی، لیکن پھر بھی دین اسلام کو قبول کیا، اتنی تکالیف برداشت کی، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑا. تو ایسی ان صحابہ کی اللہ رب العزت نے دینی جذبہ اور اسلامی حمیت عطا فرمائی تھی.